اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی انداز میں آپ کے اسلامی سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیں۔ آج جو سوالات ہمارے پیش نظر ہیں وہ یہ ہیں: ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ نیز تشریق کا معنی اور مفہوم بھی بیان کریں۔ قرآن و حدیث میں ایام تشریق کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ تکبیر تشریق کیا ہیں اور یہ کون سے دنوں میں پڑھی جاتی ہیں؟ دلائل کی روشنی میں وضاحت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تشریق لغت عرب میں شروق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے سورج کا طلوع ہونا۔ ایک بہت ہی عام فہم لفظ ہے مشرق، اس کا مطلب ہوتا ہے سورج کے نکلنے کی جگہ، اور مغرب کا مطلب ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ اور تشریق کا مطلب ہے سورج کی دھوپ میں کسی چیز کا سکھانا۔ چونکہ عرب والے قربانی کا گوشت دھوپ میں رکھ کر سکھا کر محفوظ کیا کرتے تھے ان دنوں کے اندر، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر انہیں ایام معدودات اور ایام تشریق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 203 سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں۔ تفسیر ساوی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق جس دن قربانی ہوتی ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 3 دن ہیں، 11 ذو الحجہ کا، 12 ذو الحجہ کا اور 13 ذو الحجہ کا، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں انہیں ایام تشریق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں اس کا نمبر 2050 ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کیا جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تکبیرات ہر نماز کے بعد پڑھی جائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، قرآن پاک پڑھا جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو حدیث مبارکہ پڑھیں، نماز پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو بھی بڑھائیں۔ اور اس میں ان دنوں کے اندر اور عید کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث، اور مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث شریف کا نمبر 2049 ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، کہ روزہ 2 دنوں کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے۔ کون سے دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اوپر والی حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لہٰذا ایام تشریق میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے،
اور ایام عیدین میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سال کے اندر 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن، اور ایام تشریق 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا سال میں منع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں کون سے ہیں؟ جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5679 موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 9 ذوالحجہ کی فجر سے یہ تکبیرات شروع کرتے اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھتے، اور اس کے الفاظ یہ تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5678 میں ہے، جس میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے معمولات بھی موجود ہیں، جس میں آپ بھی 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک 23 نمازوں کے اندر یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، فقہائے کرام نے یہاں پر تکبیر تشریق کا یہ حکم دیا ہے کہ جو بندہ جماعت مستحبہ، وہ جماعت جس کے لیے باقاعدہ مسجد میں امام مقرر ہو، اسے جماعت مستحبہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے نماز ادا کی ہے، امام نے جب سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر دیا اور فوراً بلند آواز سے یہ تکبیرات کہے۔ 1 بار کہنا واجب ہے اس پر، اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ کون سی تکبیر؟ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھ لیجئے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر اکیلا نماز پڑھنے والا بھی یہ تکبیرات پڑھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ان دنوں کے اندر اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے، اور بے رہ روی کا شکار ہونے کی بجائے شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی اسلامی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ